شکر اللہ کو بہت پسند صفت ہے. انبیاء کی تعریف کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں، اور ان کی شکر کی صفت کی تعریف کی. کیا تمام انبیاء، ہر نبی میں ایک خصوصی صفت ہوتی تھی. جیسے ایوب علیہ السلام میں صبر کی صفت، ابراہیم علیہ السلام میں حلم کی صفت، موسیٰ علیہ السلام میں جلال کی صفت. لیکن ایک صفت جو تمام نبیوں میں عام ہے، وہ جس کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے، وہ شکر کی صفت، کہ تمام انبیاء اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ کے شکر گزار بندے. اور عام انسانوں سے اللہ کو شکایت ہے کہ میرے شکر گزار تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اور باقی دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے. دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے، اور میرے شکر گزار بندے، اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. مبارک کام کو لے رہا ہے، یہ کام کے ذمہ دار کہلائے جاتے ہیں. دنیا ان کو کام کا ذمہ دار سمجھتی ہے. اسی طرح تقریباً 100 ملکوں کا مجمع بھی یہاں موجود ہے، جو تقریباً 100 ملکوں سے یہاں آئے ہیں، جن کو اللہ نے اس مبارک کام میں لگایا، چلایا، آگے بڑھایا، ان کو کام کا ذمہ دار بنایا. تو ملک کا مجمع بھی ہے اور بیرون کا مجمع بھی ہے. تقریباً 100 ملکوں کے لوگ یہاں اس وقت جمع ہیں. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اپنی اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اسی کے کرم سے ہم لگے ہیں. ہم نہیں لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا ہے. ہم آگے نہیں بڑھے ہیں، ہمیں اللہ نے آگے بڑھایا ہے. ہم نہیں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ چلا رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ اس کو جس طرح چلنا پسند ہے اس طرح ہمیں چلائے. جن صفات کے ساتھ چلنا پسند ہے اللہ ان صفات کے ساتھ چلائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے پیچھے 2 طاقتیں لگی ہوئی ہیں. ایک طاقت فرشتے کی ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیلتا ہے. تو ہم جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئے ہیں تو فرشتہ ڈھکیلتے 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 ہمیں یہاں لایا ہے. جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو فرشتہ ڈھکیلتے ڈھکیلتے لے جا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک طاقت ہے فرشتے کی طاقت، جو انسان کو خیر کی طرف ڈھکیلتی ہے. آدمی کے دل میں کوئی خیر کا ارادہ آئے، کسی خیر کے کام کی طرف طبیعت چلے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دل میں میرے ارادہ ڈالا ہے. دل اسی کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. حدیث کی دعا ہے اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک. اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضاء جوارح وہ سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے. لم تملکنا منہا شیئا، ان میں سے کسی چیز پر تو نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے. ہمارا کسی پر اختیار نہیں ہے، سب کچھ اختیار تیرا ہی ہے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب تو نے ہمیں ایسا بنایا ہے تو فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو ہی پھر ہمارا کارساز ہو جاؤ. وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، خیر کی طرف ہمارا رخ پھیر دے. تو دل میں خیال آئے، ارادہ آئے خیر کا، بھلائی کا، تو آدمی شکر کرے کہ یہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. پھر اس پر وہ اللہ کا شکر کرے.
शुक्र अल्लाह को बहुत पसंद सिफत है। अंबिया की तारीफ की अल्लाह पाक ने कुरान करीम में, और उनकी शुक्र की सिफत की तारीफ की। क्या तमाम अंबिया, हर नबी में एक खुसूसी सिफत होती थी। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र की सिफत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम में हिल्म की सिफत, मूसा अलैहिस्सलाम में जलाल की सिफत। लेकिन एक सिफत जो तमाम नबियों में आम है, वो जिसकी अल्लाह ने कुरान करीम में तारीफ की है, वो शुक्र की सिफत, कि तमाम अंबिया अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे। और आम इंसानों से अल्लाह को शिकायत है कि मेरे शुक्रगुजार थोड़े हैं, वो कलीलुम मिन इबादिय शकूर, कि मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं और बाकी दुनिया नाशुक्रों से भरी हुई है। दुनिया नाशुक्रों से भरी हुई है और मेरे शुक्रगुजार बंदे, अल्लाह फरमाते हैं, वो कलीलुम मिन इबादिय शकूर, कि मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं। तो अल्लाह पाक को शुक्रगुजारी पसंद है। शुक्रगुजारी तमाम नबियों की सिफत है। और जब हम ये कहते हैं कि हम ये नबियों वाला काम है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम है, तो हमें भी उनकी सिफत से चलना चाहिए, और उनकी सिफत है शुक्रगुजारी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुक्र की इबादत थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, तो फिर आप इतनी लंबी लंबी इबादत क्यों करते हैं? पांव पर वरम आ जाता है, इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं? जब हजरत आयशा ने हुजूर से पूछा तो जवाब दिया हुजूर ने कि आयशा, जब अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानियां की हैं, तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार न बनूं? क्या मैं उसका शुक्रगुजार न बनूं? तो हुजूर की इबादत शुक्र की इबादत थी। जो आप आधी आधी रात खड़े होते थे, पैरों पे वर्म आता था, ये सब शुक्र की इबादत थी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को शुक्र पसंद है, शिकायत अल्लाह को पसंद नहीं है। शिकायत पसंद नहीं है, अल्लाह को शुक्र पसंद है और शुक्रगुजार बंदे पसंद हैं। तो हमें अल्लाह ने इस मुबारक मेहनत में लगाया, हम नहीं लगे, हमें अल्लाह ने लगाया, हमें अल्लाह ने आगे बढ़ाया। हम नहीं चल रहे, हमें अल्लाह चला रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह, हम नहीं काबिल थे इसके, ये कोई हमारा हक नहीं था जो मिल गया है हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ मर्तबा इनाम के देने में हक नहीं देखते, अपनी तरफ से या मुब्दी अन्नैम क़ब्ल इस्तिक़ाक़ कहा, यह हदीस की दुआ है, या मुब्दी अन्नैम क़ब्ल इस्तिक़ाक़ कहा, है वो जात जो नेमत के देने में अपनी तरफ से इब्तिदा करती है, आदमी का हक नहीं देखती कि उसका हक है, उसको मिल गया है। ये एक नेमत है, वो नेमत के देने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो हक को नहीं देखती, वो अपनी तरफ से नेमत के देने में इब्तिदा करती है। तो ये नेमत अल्लाह की तरफ से हमें मिली है, तो हमें उसी, हर गाड़ी का एक पेट्रोल है, तो इस गाड़ी का पेट्रोल शुक्र है। तो शुक्रगुजारी के साथ हमें चलना है। अल्लाह पाक इसकी हमें तौफीक नसीब फरमाए। हमारे एक शहर में एक साहब रहा करते थे, वो अंग्रेज की फौज में कर्नल थे। उस जमाने में कर्नल का ओहदा बहुत बड़ा होता था, वो हिंदुस्तानियों को नहीं मिलता था, वो तो अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन ये काबिलियत की वजह से उस ओहदे पे पहुंच गए। तो मस्जिद की जमात, मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को कबूल करता है, काम में लगाता है। तो मस्जिद की जमात ने मशवरा किया, रोजाना माशाअल्लाह, कल से आप बता रहे हैं रोजाना मशवरा होता है,
مسجد کی جماعت مشورہ کرتی ہے کہ بھئی آج کیا ہے تقاضے ہیں, آج کس سے ملنا ہے. تو کسی نے کہا کہ ہمارے محلے میں کرنل صاحب رہتے ہیں, تو اب تک ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ جماعت گئی. اب وہ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ رائفل لے کے کھڑا رہتا تھا, اس کی اجازت کے بغیر اندر جا نہیں سکتے تھے. تو اس سے منت کی کہ بھئی ہم صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, میں اجازت لیتا ہوں, وہ اجازت دے دیں گے تو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو اندر. چنانچہ وہ گیا. اس نے جا کر کرنل صاحب سے کہا کہ کچھ مولوی لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. جماعت والے تو سبھی مولوی لگتے ہیں نا, جبہ کرتا ٹوپی تسبیح, تو دیکھنے میں تو سبھی مولوی لگتے ہیں. اس گارڈ کو کیا پتا, اس نے کہا کہ کچھ مولوی لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو کرنل صاحب سوچنے لگے کہ میرے پاس مولوی لوگ کیوں آئے ہیں. اور عام طور پر کیا خیال ہوتا ہے کہ اگر مولوی لوگ آئے ہیں تو کیا خیال ہوتا ہے, آدمی سوچتا ہے کہ کوئی چندہ کرنے آئے ہوں گے, کوئی مدرسہ, کوئی یتیم خانہ چندے کے لیے آئے ہوں گے. اور ایک دو آتے تو میں کچھ دے کے ان کو بھیج دیتا. اب یہ کئی آئے ہیں تو پتہ نہیں کتنا لمبا مطالبہ کریں گے, تو ان سے بچنے کی کیا شکل ہے. تو انہیں خیال آیا, انہوں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ صاحب گھر میں نہیں ہے. یہ بچنے کا آسان راستہ ہے کہ صاحب سے کہہ دو کہ وہ گھر میں صاحب نہیں ہے. تو کیا کریں گے کہ بھئی ہم دیکھیں گے, چیک کریں گے. اچھی بات ہے بھئی, چلو پھر کبھی آ جائیں گے. اور تو وہ گارڈ گیا سیکیورٹی, اس نے جا کر یہ کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب گھر میں نہیں ہے. صاحب بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں کہ صاحب گھر میں نہیں ہے. اس نے پورا بھانڈا پھوڑ دیا. کرنل صاحب نے بھی سن لیا کہ میرا گارڈ کیا کہہ رہا ہے. شریف آدمی تھے, انہیں شرم آ گئی اور وہ باہر آئے اور ناراض ہوئے سیکیورٹی گارڈ پر کہ میں نے ایسا بولا تجھے. وہ کیا کہے گا کہ نہیں ایسے ہی بولا تھا, بولے تھے آپ. وہ یہ کہہ سکتا ہے, اس کی تو چھٹی ہو جائے گی. تو اس نے کرنل صاحب نے آ کر اس گارڈ کو ڈانٹا کہ میں نے تجھ سے یوں کہا تھا. خیر وہ دن تھا, وہ تبلیغ میں لگ گئے. وہ باہر آئے شرم سے اور پھر ان کی بات سنی, اور وہ دن تھا کہ وہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر اللہ نے ان کو آگے بڑھایا. وہ اتنا آگے بڑھایا کہ جب ہمارے ہندوستان سے پہلی جماعت یورپ ہوتے ہوئے انگلینڈ گئی, یورپ کا سفر کرتے ہوئے انگلینڈ گئی, تو وہ پہلی جماعت کے وہ امیر تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے. وہ بچنا چاہتے تھے, لیکن اللہ ان کو لگانا چاہتا تھا. ہم کرنل صاحب کے قصے پر ہنس رہے ہیں, لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم سب کا یہی حال ہے. اگر ہم اپنی ابتدا دیکھیں کہ جس دن تبلیغ والے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم کو دعوت دینی چاہیے اور انہوں نے ہماری تشکیل کرنی چاہیے, تو ہم بچنا چاہتے تھے یا لگنا چاہتے تھے. غور کیجئے کہ شروع کے دن جب تبلیغ والے ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہم کو سمجھایا تھا, ترغیب دی تھی, فضائل بتائے تھے, تو ہم لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ ہمیں لگانا چاہتا تھا. تو ہم تو بچنا چاہتے تھے, لیکن اللہ ہمیں لگانا چاہتا تھا. ہمیں اللہ نے لگایا اور تبلیغ میں چلایا اور آگے بڑھایا. ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں, کام میں چلتے چلتے کام کرنے والے 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں.
چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن چلتے چلتے یہ 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک قسم ہے طالب. اس میں وہ ہر وقت طلب کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اس کی طلب پر اللہ اسے نوازتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور اس کی طلب پر اللہ اسے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے طالب. دوسری قسم کام کرنے والوں کی جو بن جاتی ہے وہ قانع ہے. بس جو کر لیا کافی ہے، جتنا سمجھ لیا کافی ہے، جتنا کر رہے ہیں کافی ہے. ارے لوگ تو 3 دن بھی نہیں جاتے، میں تو 7 مہینے گیا، سال گیا. لوگ تو 3 دن مشکل سے دیتے ہیں، میں نے تو سال لگایا، 7 مہینے لگائے. اور کام کو سمجھا، بڑوں سے سمجھا، بزرگوں سے سمجھا. یہ قانع ہے. اس کے اندر قناعت آتی ہے، اور جب قناعت آ جاتی ہے تو پھر ترقی رک جاتی ہے. حالانکہ یہ راستہ، ترقی کا راستہ کھلا ہوا ہے. بہت تک ترقی کی منزلیں کھلی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ ما عبدنا کا حق ما عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک. حضور نے فرمایا کہ اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نہیں پہچان سکا، اور جیسی تیری عبادت کا حق تھا میں نہیں کر سکا. حضور فرما رہے ہیں جن کے ذریعے دنیا نے اللہ کو پہچانا، جن کے ذریعے اللہ کو کی معرفت دنیا کو حاصل ہوئی، اللہ کو کی پہچان دنیا کو ملی، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نہیں پہچان سکا. ما عرفنا کا حق معرفت، ما عبدنا کا حق عبادت، اور تیری عبادت کا جیسا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. جس سے دنیا نے جن سے عبادت سمجھی، جن سے اللہ کو پہچانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق نہیں ادا کر سکا. تو کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حق ادا کر چکا ہوں؟ ہم کوئی بھی حق ادا نہیں کر. راستہ اتنا اونچا ہے، اتنا عالی ہے کہ موت تک اس پہ ترقی کی راہ کھلی ہوئی ہے. موت تک ترقی کی منزلیں کھلی ہوئی ہیں. تو قانع جب قناعت کر لیتا ہے اور اس کے اندر یہ قناعت آ جاتی ہے کہ بس اتنا کر رہے ہیں کافی ہے، اتنا کر رہے ہیں یہ کافی ہے. اندر سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا جو میں کر رہا ہوں وہ کافی ہے. تو اس پر ان کی ترقی رک جاتی ہے، حالانکہ ترقی کا راستہ بہت تک کھلا ہوا ہے. طالب وہ آگے بڑھتا رہتا ہے کہ بھائی کام بڑا ہے، اونچا ہے، عالی ہے، میں جتنا بھی لگا دوں اپنے کو اس کا حق میں نہیں ادا کر سکتا. اور سمجھنا ہے، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سیکھنے کے جذبے سے چلے، سیکھنے کے جذبے سے چلے. ہر وقت سیکھنے کا جذبہ ہو. سیکھنے کے جذبے سے چلنے والا وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اتنا اونچا کام جو اللہ نے اپنے منتخب بندوں سے لیا، انبیاء وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے تھے. نبی کوئی اپنی محنت کوشش سے نبی نہیں بنے، وہ تو اللہ کا انتخاب تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا فرمایا تو ان روحوں کے قلوب پر نظر ڈالی، اور جو بہترین قلوب تھے ان کو اللہ نے چن کر نبی بنایا. تو نبی وہ اپنی محنت اور کوشش سے نہیں بنے، وہ اللہ کا سلیکشن تھا. سلیکشن، الیکشن نہیں. یہاں کیا تھا؟ سلیکشن. اللہ کی پسند، اللہ نے پسند کر کے ان کو نبی بنایا. وہ بہترین انسانوں میں بہترین قلوب تھے جن کو اللہ نے پسند کر کے ان کو کام کیا دیا؟ اپنی طرف بلانے کا اور دعوت دینے کا کام دیا. اور کام کیسے کرنا ہے ان کی رہبری براہ راست اللہ نے کی. نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا تھا، نبی کسی سے سیکھتا نہیں تھا، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا تھا.
اس کی رہبری براہ راست وحی کے ذریعے ہوتی تھی. اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان کی رہبری کرتا تھا کہ کس طرح وہ کام کریں. تو اتنا اونچا کام جو اللہ کے پسندیدہ بندوں سے اللہ نے لیا اور ان کو کام اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا سکھایا، وہ مبارک کام، وہ عظیم کام حضور کی ختم نبوت کے برکت سے وہ ہمیں ملا ہے، امت کو ملا ہے. وہ مبارک محنت امت کو ملی ہے. ہم اس کے سیکھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے، چل رہے ہیں، سیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. تو سیکھنے کے جذبے کے ساتھ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے کہ کام کرنے والے طالب بن کر چلے. طلب کے ساتھ، ہر وقت طلب ہو، کسی وقت قناعت نہ آئے. قناعت دروازہ بند کر دیتی ہے اور طلب دروازہ کھولتی ہے. طلب سے دروازے کھلتے جاتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور قناعت آتی ہے تو پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو پہلی قسم ہے طالب کی، جو ہمیشہ طلب کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. دوسری قسم خان ہے کہ اس میں قناعت آ جاتی ہے، ایک غیر محسوس طریقے سے. وہ بولتا نہیں ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے اندر قناعت آ جاتی ہے کہ بس یہ اتنا کر رہے ہیں کافی ہے، کام کو سمجھا ہے، خوب سمجھا ہے، جانتے ہیں. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اعتراف، نہ جاننے کا اعتراف آدھا علم ہے. کہ مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، یہ اعتراف آدھا علم ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو جب بھی حضور پوچھا کرتے تھے، کوئی بات پوچھا کرتے تھے، تو صحابہ کا جواب ہوتا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. انہوں نے اپنے نہ جاننے کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. تو یہ کہہ کر وہ ان پر علم کے دروازے کھل گئے. جب انہوں نے اعتراف کیا ہم نہیں جانتے، اللہ رسول جانتا ہے، کسی بھی بات پر جب حضور پوچھا کرتے تھے تو صحابہ کا جواب ہوتا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو اس پر ان کے لیے علم کے دروازے اللہ نے ایسے کھول دیے کہ ان کے علم کی تشریح قیامت تک ہوتی رہے گی. سارے مدرسوں میں حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، تفسیریں پڑھائی جا رہی ہیں، فقہ کے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں. یہ سب علم صحابہ سے آیا ہے، حضور سے صحابہ کو ملا، پھر صحابہ سے امت کو ملا، اور قیامت تک کے لیے وہ علم چلتا ہے. تو یہ علم کے دروازے اللہ نے ان پر کھول دیے. ان کے نہ جان یہ اعتراف کرنا کہ میں نہیں جانتا. تو میرے بھائیو، کام کرنے والوں میں بھی ہر وقت طلب رہنی چاہیے. قناعت کسی وجہ سے پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے کہ یہ غلط چیز آ رہی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. تو یہ دو قسمیں ہوئی، ایک طالب، دوسرا قانع. تیسری قسم ناقد کہ مزاج میں تنقید پیدا ہوتی ہے. تنقید، دوسروں کی کمی دیکھنا اور کمی دیکھ کر اس پر تنقید کرنا، یہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے